نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی کچھ آیتیں اور ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی اس کائنات میں آپ کو ایسے بے شمار لوگ مل جائیں گے جو خدا کے منکر ہیں، ایسے بے شمار لوگ مل جائیں گے جو رسول کے منکر ہیں، انبیاء کے منکر ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو کتابوں کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں۔ لیکن دنیا میں آپ کو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا منکر ہو۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا، بلکہ کوئی بھی ہو، مومن ہو، ملحد ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، مشرک ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بہت ہی زبردست طریقے سے موت کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب جان حلقوم کو آ پہنچے گی، وقیل من راق، اس وقت کہا جائے گا جب ڈاکٹر اور حکیم جواب دے دیں گے، ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی، دوائی کام کرنا چھوڑ دیں گی، ڈاکٹر بے بس ہو جائیں گے، نرس بے بس ہو جائیں گی، حکیم لاجواب ہو جائیں گے۔ اس وقت کہنے والا کہے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی تعویذ گنڈا کرنے والا، ہے کوئی دعا درود کرنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے نقشہ کھینچا ہے کہ جان حلقوم کو آپ پہنچے گی، ڈاکٹر جواب دے دیں گے، ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی، تو کہنے والا کہے گا کہ ہے کوئی دعا کرنے والا، کوئی دعا کر دے، کوئی تعویذ دے دے، کوئی جھاڑ پھونک کر دے۔ لیکن جو مرنے والا ہوگا وظن انہ الفراق، اسے یقین ہو جائے گا کہ اب جدائی کا وقت آن پہنچا ہے، اسے یقین ہو جائے گا۔ بیوی بچے روئیں گے، کبھی بیٹا سامنے آئے گا، کبھی بیٹی سامنے آئے گی، کبھی بیوی سامنے آ کر ہاتھ پکڑ کر روئے گی، لیکن مرنے والے کو یقین ہو جائے گا کہ اب جدائی کا وقت آن پہنچا ہے۔ اب اس کی زبان نہیں ہلے گی، اب آنکھ کھلی رہے گی، زبان نہیں ہلے گی۔ اب تو وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ بھی نہیں کہہ پائے گا۔ وہی زبان جو دنیا میں ٹر ٹر بولتی تھی، دوسروں کو نیچا دکھانے میں بڑی بڑی بات بولتی تھی، وہی زبان جو دوسروں کی غیبت کرتی تھی، وہی زبان جو دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے بڑائی بیان کرتی تھی، وہی زبان اب ایک مرتبہ سبحان اللہ اور ایک مرتبہ الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتی۔ وہ اپنے بچے کو تسلی نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ وظن انہ الفراق، اسے اب یقین ہو چلا ہوگا کہ جدائی کا وقت آن پہنچا ہے۔ موت سامنے نظر آئے گی، لیکن ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اس وقت، کیونکہ وہ موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اس وقت ہم چاہیں گے کہ ایک سجدہ کر لیں، اس وقت ہم چاہیں گے کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لیں، اس وقت ہم چاہیں گے کہ زبان پر کلمہ آ جائے کسی طرح، لیکن زندگی ہماری اللہ کے نافرمانی میں گزرے گی تو ہم چاہ کر بھی زبان پر کلمہ نہیں لا پائیں گے۔ اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ لہذا عقل مند وہ ہے جو اس وقت کے آنے سے پہلے اس وقت کی تیاری کرتا ہے، لیکن جب انسان ساری حدیں پار کر جاتا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور رہ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اس کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے، موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ تم نے ساری عمر ایسے گزار دی، صدقہ نہیں کیے، نماز نہیں پڑھی، ولیکن کذب وتولی، لیکن جھٹلایا اور پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔
پانچوں ٹائم اذان ہوتی رہی، حی علی الصلاح حی علی الصلاح۔ کوئی ایسی عبادت ہے، کوئی ایسا مذہب ہے کہ دن میں 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی عبادت کے لیے بلائے؟ کیا آپ کو اذان کا وقت پتہ نہیں؟ کیا ہمیں نماز کا وقت پتہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس گھڑی نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، وقت دیکھنے کے سارے آلات موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی 5 وقت یہ اعلان کراتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، کہ نماز کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ تم جتنی کامیابی کی کوششیں کرتے ہو، بڑے بڑے پلاٹ خریدتے ہو، بڑی بڑی گاڑیاں خریدتے ہو، میرے بھائیوں وہ کامیابی نہیں ہے، کیونکہ موت کا کانٹا پھنسنے والا ہے، اور ساری دولت، اربوں خربوں کی دولت آپ کو چھوڑ کر جانا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کامیابی کی طرف آؤ، اس چیز کی طرف آؤ جو تمہیں اصل زندگی میں کامیاب کرے گی، لیکن ہم نہیں آتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، تم نے نہ صدقہ کیا نہ نماز پڑھی، لیکن تم نے جھٹلایا، عمل سے جھٹلایا۔ اذان ہوتی رہی، مسجد نہیں آئے، دعوت دی جاتی رہی، نہیں آئے، وَتَوَلَّىٰ، پیٹ پھیر کر چلے گئے۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، ایسا بھی نہیں کہ تمہیں کوئی افسوس ہوتا، ایسا بھی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسانوں سے، ایسا بھی نہیں کہ تمہیں کوئی ندامت ہوتی نماز چھوڑنے پر، عبادت چھوڑنے پر، اللہ کے سامنے نہ جھک پانے پر تمہیں کوئی ندامت ہوتی، ایسا بھی نہیں ہوا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، تم اپنے گھر والوں کے پاس بڑے فخر سے اور نو ٹینشن ہو کر گئے، کبھی خوف نہیں ہوا، کبھی سوچے نہیں کہ یہ امانت جس زندگی کی دی گئی ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تم سے چھینی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچا۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تباہی ہے، بربادی ہے، پھر سن لو، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اس زندگی میں چھوڑ دیا گیا تو آخرت میں بھی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ وہ وقت کو یاد کرو، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ایسے نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ موت کا کانٹا اس کے گلے میں پھنسے گا اور وہ بے بس اور مجبور ہو کر میرے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ وظن انہ الفراق، اس وقت ہمیں یقین ہوگا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب ایئر کنڈیشن گھر چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، اب بڑی بڑی گاڑیاں اور موبائل چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، اب یہ دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ جس اولاد کی محبت میں ہم نے خدا کی نافرمانی کی، جس اولاد کی محبت میں ہم نے الگ الگ اور مختلف قسم کے فنکشن کیے، جس بیوی کی محبت میں ہم نے روایات کا خیال رکھا، رسم و رواج کا خیال رکھا، جس زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے ہم نے شادی میں فضول خرچیاں کی، الگ الگ رسم نبھائے، ناجائز قسم کے رسم نبھائے، اس زندگی کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت انسان کو اس دنیا کی غلطیاں اور آخرت کے احوال نظر آنے لگیں گے، جنت جہنم اس کے سامنے نظر آنے لگیں گے، اعمال اچھے ہوں گے، زندگی اچھی گزری ہوگی، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا ہوگا، اللہ کے فرما برداری میں زندگی گزارا ہوگا، تو اس کو جنت نظر آئے گی، جنت کے باغات نظر آئیں گے، اللہ کی نعمتیں نظر آئیں گی، اللہ کا وعدہ نظر آئے گا، اور اس وقت اس کو احساس ہوگا ارے ہم نے تو اللہ کا وعدہ سچ پایا، ہم نے جو فجر کی نیندیں قربان کی تھی وہ یوں ہی نہیں کی تھی، وہ وہاں پائے گا اس کا بدلہ۔ ہم نے جو اپنی خواہشات کو چھوڑ کر، دوستوں کی محفلوں کو چھوڑ کر مسجد کو آباد کیا تھا، یوں ہی نہیں کیا تھا، اللہ کا وعدہ برحق ہے، جنت اس کو سامنے نظر آئے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ہمارے اعمال درست نہ ہوئے، ہم نے اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں صرف نہیں کیا، دولت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم خرچ کر رہے ہو اور تمہارے دل میں یہ احساس ہو کہ ارے ہمارے پاس تو کچھ بچے گا ہی نہیں، ہم فقر و فاقے میں آ سکتے ہیں، لیکن اس وقت بھی تمہیں توکل ہو اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والا ہے، جو 60 سال 40 سال 35 سال 50 سال سے ہماری روزی کا انتظام کر رہا ہے، وہ اللہ پھر ہماری روزی کا انتظام کرے گا۔ یہ توکل ہو، سب سے بہتر صدقہ یہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا صدق ولا صلی، آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نماز کا ذکر کرتا ہے، پھر زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے صدقے کا ذکر کر رہا ہے، پہلے زکوٰۃ کا ذکر کر رہا ہے، پہلے مال خرچ کرنے کا ذکر کر رہا ہے، پھر نماز کا ذکر کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی نماز تو پڑھ لیتا ہے، اسے توکل کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایک آدمی نمازی بھی ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ حریص بھی ہو سکتا ہے،
ایک آدمی نمازی بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ لالچی اور بخیل بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے صدقے کا ذکر کیا، پھر نماز کا ذکر کیا۔ فلا صدق ولا صلی، تم نے دنیا میں خرچ نہیں کیا، تم نے ہم پر توکل نہیں کیا، تم نے سوچا کہ یہ مال ہم سے ختم ہو جائے گا، ہم خرچ کریں گے تو زکوٰۃ مکمل ادا کریں گے، لوگوں پر خرچ کریں گے، اس کا مطلب تم نے توکل نہیں کیا ہم پر۔ مال جمع کرتے رہے، بلڈنگیں بناتے رہے، پراپرٹیز خریدتے رہے، گاڑیاں خریدتے رہے، اور دوسرے نمبر پہ نماز بھی نہیں پڑھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی اور جہنمی کا آپس میں کلام کرائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کی بات ہوگی، تو جنتی پوچھیں گے ان سے، پوچھیں گے کہ تم بھی تو ہمارے ساتھ ہمارے معاشرے میں رہتے تھے، ہمارے محلے میں رہتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تمہارے پاس ساری چیزیں تھیں، بڑے بڑے گھر تھے، پلاٹ تھے، گاڑیاں تھیں، موبائل تھے، سب کچھ تھا، تم جہنم میں کیوں ہو؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کر چلی گئی؟ پہلا جواب کیا ہوگا؟ جہنمیوں کا پہلا جواب ہوگا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ، ذرا سوچئے میرے بھائیوں، ہم زندگی میں سارے کام کرتے ہیں، وہاں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے پاس دولت نہیں تھی، وہاں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی، وہاں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے پاس جائیداد نہیں تھے، وہاں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے پاس گھر نہیں تھے۔ سب سے پہلا جواب جہنمیوں کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسرا جواب ہوگا کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ نے ہمیں دولت دیا تھا، ہم سمیٹ کے رکھ رہے تھے، ہمیں لگ رہا تھا کہ زندگی وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیں موت نہیں آئے گی، آخرت کوئی چیز نہیں ہے، ہمیں ایسا ہی لگ رہا تھا۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو نہیں کھلاتے تھے، ضرورت مندوں پر ہم نے خرچ نہیں کیا، انہیں نہیں کھلایا، ان کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا تھا، اس لیے ہم جہنم میں ڈال دیے گئے۔ اللہ، ذرا سوچئے، جس زندگی کو اللہ نے مسافر خانہ بتایا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا رہ گزر رہتا ہے۔ اللہ کے رسول کے اس حدیث کو ہم نے فراموش کر دیا تھا، ہم نے زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھ لیا تھا، اور پتہ چلا کہ جب ہمیں موت آئی تو ہمیں یقین ہوا کہ زندگی تو واقعی مسافر خانہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو ہمیں بات کہی گئی تھی، ہمیں بتائی گئی تھی، وہ واقعی میں صحیح تھا کہ دنیا مسافر خانہ ملا ہمیں۔ ہم نے یہاں رہنے کے لیے سارے آرام و راحت کے سامان کیے، ساری کوششیں کی، لیکن موت آ لگی۔ ہمیں کیا لگتا ہے ہمارے پاس دولت نہیں رہے گا ہم کو یاد نہیں کریں گے؟ لوگ دولت سے یاد نہیں کرتے ہیں، لوگ آپ کے اعمال سے یاد رکھیں گے کہ بڑا سخی آدمی تھا، آپ کے ذریعے سے جن کو فائدہ پہنچے گا، جن کی بیٹی کی شادی آپ کے پیسوں سے ہوگی، جس کے بیٹے کی پڑھائی آپ کے پیسوں سے ہوگی، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، وہ جب تک زندہ رہے گا، اس کی نسلیں زندہ رہیں گی، آپ کو یاد رکھیں گے۔ دولت سے کوئی یاد نہیں رکھتا ہے، لوگ دولت کو پوجتے ہیں، جب تک آپ کے پاس دولت ہے لوگ احترام کریں گے، نہیں ہے تو نہیں کریں گے، لیکن آپ کے پاس اچھے اخلاق ہیں، آپ سخی ہیں، آپ نے کسی کی بیٹی کی شادی کرا دی ہے، آپ نے کسی کے بیٹے کے پڑھائی کا انتظام کر دیا ہے، تو جب تک زندہ رہے گا تب تک آپ کو یاد کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس کو حافظ قرآن بنایا ہے، علم دین سکھانے میں مدد کی ہے، تو جب تک اس کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، وہ پڑھائے گا، اس کے بعد آنے والا اس کا اسٹوڈنٹ پڑھائے گا، اس کا طالب علم پڑھائے گا، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملے گا۔ یاد رکھنے کا، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنے کا یہ طریقہ ہے۔ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، بہت زیادہ مال ہو، بہت زیادہ جائیداد ہو، یہ نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے، تو ہم اپنے پیسوں کو جائز کاموں میں خرچ کریں، کسی کی بیٹی کی شادی کرانے میں خرچ کریں، کسی کا بچہ نہیں پڑھ پا رہا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ان کو حافظ قرآن بنانے میں، انہیں پڑھانے میں آپ پیسے صرف کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو ہماری زندگی میں رہنے والی ہیں، ہمارے موت کے بعد بھی ہمیں کام آنے والی۔ ہم اس موت کو فراموش نہ کریں جو ہمیں ہر کسی کو آنے والی ہے۔ اگر ہم اس کو فراموش کر دیا تو آخرت میں ہم افسوس کے بجائے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ قیامت کو دیکھیں گے، ہولناکی کو دیکھیں گے، اس وقت وہ افسوس کریں اپنی زندگی پر، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم مٹی ہوتے، کاش کہ ہم کوئی گناہ نہیں کر پاتے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے،
عقل مند وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، اعمال کا جائزہ لے۔